مکہ سے چند کوس کے فاصلے پر طائف کی بستی ہے جو اپنے شاداب باغیچوں، لہلہاتے کھیتوں اور سرسبز نخلستانوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ طائف ملک حجاز کا کشمیر ہے۔ گرمی کے زمانے میں حجاز کے رؤسا وہاں قیام کرتے ہیں تاکہ جھلسا دینے والی ہواؤں کے تھپیڑوں سے بچے رہیں۔ طائف کے آس پاس کی زمین بہت زیادہ زرخیز ہے۔ پھل اور ترکاریاں تو خاص طور پر خوب پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام حق کی تبلیغ کے لیے پیدل چل کر طائف پہنچے۔ طائف کے سب سے بڑے رئیس عبد یعلیل کو اسلام پیش کیا اور اس کے بعد عام طور پر واعظ و تلقین فرمانے لگے۔ اس درس ہدایت میں خدا کی بڑائی، بت پرستی کی مذمت، برائیوں سے باز رہنے کی تاکید اور اچھائی کی زندگی گزارنے کی دعوت تھی۔ انتہائی شیریں لہجہ، نرم الفاظ، دل نشیں تقریر، مگر طائف کے لوگ مکہ والوں سے کم ظالم اور حق ناشناس نہ تھے۔ ان بدبختوں نے اپنے غلاموں اور چھوکروں کو آپ کے خلاف اکسا کر پیچھے لگا دیا۔ سر بازار آپ کو گالیاں دی گئی، برا بھلا کہا گیا اور پھر پتھروں کا میںہ برسایا گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک خون میں بھیگ گئے۔ یہ منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ سورج کی آنکھوں سے خون ٹپکا پڑ رہا تھا، در و دیوار کانپ رہے تھے، زمین سے دلدوز آہیں نکل رہی تھیں، شجر و حجر کی زبان پر فریاد تھی۔ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا انسان، انسانیت کا محسن اعظم اور خدا کا سچا رسول بھلائی کی باتیں بیان کر رہا تھا، لوگوں کو اندھیرے کی سمت سے روشنی کی طرف بلا رہا تھا، اور دوسری طرف اس کے جواب میں پتھر برسائے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کے سبب زمین پر گر پڑے تھے۔ آپ کے خدام بازو پکڑ کر کھڑا کرتے اور چلنے لگتے تو نامراد اور زیادہ تیزی اور بے دردی کے ساتھ پتھراؤ کرتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر طائف کے لونڈے تالیاں بجا کر ہنستے۔ حضرت زید بن حارثہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچانے کے لیے اپنا سینہ سپر کر دیا تھا اور پتھروں سے جانثار خادم کا سر پھٹ گیا۔ موت اور تباہی و ہلاکت کے فرشتے انتظار میں تھے کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے اہل طائف کے لیے بد دعا نکلتی ہے اور خدا کا حکم پا کر طائف کی سرزمین کو ہم دھوئیں کی طرح اڑائے دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو کی ایک ایک بوند کا ہم انتقام لے کر رہیں گے، ایک ایک درشت فقرے کا جواب دیا جائے گا۔ سمود کی قوموں سے زیادہ برا حشر کر کے چھوڑیں گے ان طائف والوں کا۔ سید عالم کی توہین سے اور بڑھ کر جرم کیا ہو سکتا ہے؟ مگر رحمت للعالمین کی حق زبان ترجمان سے ایک لفظ بھی بد دعا کا نہ نکلا۔ اپنے اللہ سے ظلم و زیادتی کا آپ نے ذرا بھی شکوہ نہیں کیا۔ صبر استقامت اور توکل علی اللہ کی کیسی مثال قائم کی جس کے ذکر سے تمام اگلی پچھلی تاریخ خالی ہے۔ طائف والے اپنی کامیابی پر بہت زیادہ نازاں تھے کہ ہم نے اپنے معبودوں کی توہین کا آج جی کھل کر بدلہ لے لیا۔ وہ بہت نڈر ہو گئے تھے اور اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندہ نہ تھے۔ آپس میں کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ ذرا ذرا سے چھوکرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور پتھر برساتے ہیں، مگر اس کو خدا نہ تو اسے بچاتا ہے اور نہ اس کی مدد کے لیے آسمان سے کسی فرشتے کو بھیجتا ہے۔ یہ ان کے خام و خیالیاں اور غلط فہمیاں تھیں۔ باطل صدا سے اسی طرح کے دھوکوں میں خوش رہتا آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، پاؤں زخموں سے چور تھے۔ طائف کی ٹھنڈی ہواؤں سے چوٹوں میں ٹیس ہوتی تھی اور راستے کی گرد و غبار نے زخموں کو اور زیادہ تکلیف دہ بنا دیا تھا۔ پھولوں کے عوض بدن پر زخم لے کر آپ مکہ پہنچے۔ کفار مکہ آپ کی نقل و حرکت کی خبر رکھتے تھے کہ آج کیا کہا، کس سے ملاقات ہوئی، کس پر کیا اثر ہوا۔ طائف کے واقعے کی اطلاع سے وہ بہت خوش ہوئے اور طائف والوں کے ظلم کو خوب سراہا۔ ان کے بڑے بڑے نوجوان قریش کو غیرت دلاتے کہ تم سے زیادہ بہادر غیرت مند تو طائف کے چھوکرے نکلے جنہوں نے محمد ابن عبداللہ کی سر بازار توہین کی اور ان کی بات کسی کو نہ سننے دی۔ جاری